السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے نور الدین زنگی کا نام سنا ہوگا۔ نور الدین زنگی ملک شام کا بادشاہ تھا، اور دمشق میں اس کا جو دمشق مطلب جس کو ڈمسکس بھی کہتے ہیں شام کا، وہ اس کا گورنر بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، سلطنت تھی اس کی اپنی۔ بہت پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا، اور تہجد پڑھ کے سویا کرتا تھا، اور گھنٹوں گھنٹوں نماز پڑھتا رہتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ ایک رات نور الدین زنگی جیسے ہی خواب میں سویا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں بشارت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور الدین زنگی سے فرمایا کہ یہ دو بندے ہیں جن کے چہرے خواب میں دکھائی دیے نور الدین زنگی کو، اور فرمایا کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی اس خواب سے اتنا ڈرا کہ یہ کیا مطلب یہ ہے کہ کون سی دو بندے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن وہ دوبارہ اس نے وضو کیا، نوافل ادا کیے، پھر سو گیا۔ جیسے ہی سویا اس کو پھر خواب دکھائی دیا، اور جیسے اس نے پھر خواب دیکھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر سلطان اٹھا۔ اتنے میں یہ ایسا ہوتا رہا کہ تیسری بار بھی جب یہ عمل ہوا تو سلطان نے اسی وقت اپنے مشیر جس کا نام جمال الدین اصفہانی تھا اس کو بلایا، اور بلا کے یہ خواب سنایا۔ تو اس کے مشیر نے کہا، سلطان آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک دمشق میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سلطان نے صبح ہوتے ہی چند لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور بہت سے تحفے اور تحائف لے کے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف آ نکلا۔ ناظرین، اس زمانے میں دمشق سے مدینہ منورہ کا فاصلہ 25 دن کی مسافت پہ تھا، 25 دن۔ لیکن سلطان نے بغیر کسی جگہ پر رکاوٹ کے، بغیر آرام کیے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 16 دن میں بس کھانا پینا کھاتا رہا، اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے 16ویں دن کی شام کو مدینہ المنورہ پہنچ گیا۔ اب وہ دونوں چہرے اس کے سامنے تھے، اور اب وہ مدینے جب وہ پہنچ گیا تو اس نے مسجد نبوی میں حاضر ہوا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، اور اس نے پھر کیا کیا کہ جو مدینہ کا گورنر تھا اس وقت کا، اس کو فرمایا کہ کیونکہ ان کو جانتے تھے کہ یہ دمشق کا بادشاہ ہے، تو پھر انہوں نے کہا جی مدینہ کے ہر شخص کو ادھر بلایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ مجھ سے آ کے تحفے اور تحائف لے کے جائے۔ اتنے میں تمام لوگ حاضر ہوئے، اور نور الدین زنگی سب کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا اور سب کو تحفے دیتا رہا۔ لیکن ان سارے چہروں میں سے کوئی بھی ایسے چہرے نہیں تھے دو جو کہ خواب میں نور الدین زنگی کو دکھائے گئے تھے۔ نور الدین زنگی پریشان ہوا، پھر اس نے مدینہ کے گورنر سے کہا کہ سب لوگوں کو بلاؤ، مدینہ کے جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے آپ کے پاس ہو کے جا چکے ہیں، اب کوئی نہیں باقی بچا۔ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ اب واقعی سارے لوگ میرے پاس ہو کے جا چکے ہیں، جتنے بھی اس وقت مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہیں؟ تو زائرین جو تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ سارے تو ہو جا چکے ہیں سوائے دو کے۔ لفظ دو کا لفظ سنتے ہی نور الدین زنگی چونک پڑا اور فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے ایک فرمایا کہ وہ مراکش کے دو زائرین ہیں، صوم و صلات کے بہت پابند ہیں، اور سارا دن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اس کے بعد صبح جنت البقیع میں جا کے سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور ہر ہفتے مسجد قباء میں جا کے وہاں بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ تو نور الدین زنگی نے ان سے کہا جی کہ وہ کیوں نہیں میرے سے تحفے لینے ہیں، جاؤ ان کو بھیجو کہ مجھ سے آ کے تحفہ لے جائیں۔ وہ جب لوگ ان دونوں کے پاس گئے تو ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس مال متاع بہت ہے، ہمیں بادشاہ سے کوئی تحفہ نہیں چاہیے۔ نور الدین زنگی نے ان سے کہا کہ ان سے کہیے کسی بھی قیمت پہ جا کے ان کو یہ حکم جاری کرو کہ وہ میرے پاس ابھی حاضر ہو۔ اتنے میں وہ دونوں حاضر ہوئے تو نور الدین زنگی نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو؟
انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہاں پر حج کرنے آئے تھے، حج کرنے کے بعد ہم مدینہ آ گئے ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارا دل لگ گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اب روضہ رسول پر اپنی پوری زندگی یہیں بسر کریں اور درود و سلام بھیجتے رہیں، اس لیے اب ہم یہیں رہتے ہیں۔ نور الدین زنگی نے ان سے کہا کہ کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ تو انہوں نے وہ چپ رہے۔ اتنے میں نور الدین زنگی نے کہا جی کہ ان کا گھر کدھر ہے؟ لوگ نور الدین زنگی کو لے کے ان کے گھر پہ گئے، جو کہ مسجد نبوی الشریف کے مغرب کی طرف بالکل پاس میں ہی تھا۔ تو انہوں نے جب نور الدین زنگی اس گھر کا معائنہ کر رہے تھے تو معائنہ کرنے کے دوران بیش بہا قیمتی تحائف دکھائی دیے نور الدین زنگی کو، اور اچانک نور الدین زنگی کی ایک نظر ایک چٹائی پر پڑی اور جیسے ہی چٹائی پر نور الدین زنگی نے پاؤں رکھا تو پاؤں رکھتے ہی وہاں پر ایک لرزش سی محسوس ہوئی۔ اس کو محسوس ہوا کہ یہاں سے جگہ کچھ جیسے وائبریشن سی ہوتی ہے اس قسم کی ہے۔ نور الدین زنگی نے چٹائی کو ہٹا کے دیکھا تو نیچے ایک سرنگ تھی۔ اتنے میں نور الدین زنگی نے اپنے ایک سپاہی کو اس سے کہا کہ جاؤ سرنگ میں گھس کے دیکھو یہ کہاں جا رہی ہے۔ تو نور الدین زنگی کے سپاہی جب ہو کے آیا تو اس نے فرمایا کہ یہ سرنگ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ اب نور الدین زنگی نے ان سے سختی سے بولا کہ بتاؤ اب بھی سچ بولو گے کہ نہیں؟ جیسے نور الدین زنگی کا ہاتھ تلوار میں تھا تو انہوں نے بتانا شروع کیا۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ دونوں عیسائی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر دے کر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کی صورت میں یہاں بھیجا ہے، اس لیے پہلے ہم نے حج کیا، اب روضہ رسول پر ہم آئے اور انہوں نے ہمیں مراکش والوں نے ہمارے حکمرانوں نے کہا ہے کہ جسد اقدس روضہ رسول سے نکال کر لانا ہے، اور اس ناپاک منصوبے کے لیے حج کا بہانہ بنایا گیا تھا، اس لیے ہم نے نزدیک ترین مکان ڈھونڈا اور ہم نے یہ کام کیا۔ ہم روزانہ رات کو سرنگ کھولتے تھے اور ہمارے پاس چمڑے کے جو مشکیزیں تھے جیسے تھیلے ہوتے ہیں، تو جو نکالی گئی مٹی ہوتی تھی وہ ہم جنت البقیع کی قبروں کے اوپر ڈال آتے تھے، اور ہم تقریباً اپنا یہ تمام مکمل کر چکے تھے جو ہمارا مشن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن جس دن ہم نے یہ مکمل کرنا تھا اپنا سارا مشن، اس دن اتنے زور کی بارش، آندھی، گرج چمک ہوئی کہ ہمیں یہ زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور ہم نے سمجھا کہ زلزلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی سرنگ کے اندر ہی بند ہو جائیں۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دیں، اور نور الدین زنگی نے اپنے تمام سپاہیوں اور مدینہ کے لوگوں کو بھی لیا اور ایک لمبی سی ڈیپ میں بہت ڈیپ تک خندق کھودی۔ اس خندق میں پھر جو ہے وہ سیسا پگھلا کر اس کے اندر ڈال دیا گیا تاکہ کوئی بھی ایسا دشمن مستقبل میں اس قسم کی جو ہے وہ ایسی مذموم حرکت نہ کر سکے۔ اور وہ آج بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آج بھی موجود ہے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے روضہ مبارک کے جو دروازہ تھا باب جبریل اس طرف ایک چبوترا بنوایا، اور وہاں پر کچھ جو ہے وہ نگہبان بٹھائے کہ تاکہ وہ اس چیز کو دیکھتے رہیں کہ کوئی ایسا کسی قسم کی کوئی حرکت تو نہیں کر رہا، جو بھی لوگ آئیں زائرین ان کے اوپر نگاہ رکھی جاتی تھی۔